اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 6 سورت انعام کی آیات نمبر 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیم ترجمہ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائے، اور ناپ توڑ پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ تفسیر یعنی ایسا طریقہ جو ذات سے زیادہ بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہو، اور جس پر خدا اور خلق کسی کی طرف سے بھی تم اعتراض کے مستحق نہ ہو۔ اس طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 133 یہ اگرچہ شریعت الہی کا ایک مستقل اصول ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی حد تک ناپ توڑ اور لین دین کے معاملات میں راستے و انصاف سے کام لینے کی کوشش کرے، وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ بھول چوک یا ناداشتہ کمی و پیشی ہو جانے پر اس سے باز روشنا ہوگی۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ بند جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے دونوں عہد شعوری و ارادی ہیں، اور تیسرا عہد ایک فطری عہد ہے، نیچرل کانٹریکٹ ہے، جس کے باندھنے میں اگرچہ انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن واجب الاحترام ہونے میں یہ پہلے دونوں عہدوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ کسی شخص کا خدا کے بخشے وجود سے، اس کی عطا کی ہوئی جسمانی نسوانی قوتوں سے، اس کے دیے جسمانی آلات سے، اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین اور رزق اور ذرائع سے فائدہ اٹھانا، اور ان مواقع زندگی سے واقف ہونا جو قوانین قدرت کی بدولت فراہم ہوتے ہیں، خود بخود فطرت خدا کے کچھ حقوق اس پر عائد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کا ایک ماں کے پیٹ میں اس کے خون سے پرورش پانا، ایک باپ کی محبتوں سے بسے ہوئے گھر میں پیدا ہونا، اور ایک اجتماعی زندگی کے بے شمار مختلف اداروں سے مختلف صورتوں میں متمتع ہونا، اعلی قدر مراتب اس کے ذمہ بہت سے افراد اور اجتماعی اداروں کے حقوق بھی عائد کرتا ہے۔ انسان کا خدا سے اور انسان کا سوسائٹی سے عہد کسی کاغذ پر نہیں لکھا گیا، مگر اس کے رونگٹے پر ثبت ہے۔ انسان نے اسے شعور و ارادہ کے ساتھ نہیں باندھا، مگر اس کا پورا وجود اسی عہد کا رہن منت ہے۔ اسی عہد کے طرف سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 27 میں اشارہ کیا گیا تھا کہ فاسق ہیں وہ جو اللہ کے عہد کو اس کے استواری کے بعد توڑتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر آگے چل کر بھی سورۃ اعراف کے آیات 172 میں آتا ہے کہ اللہ نے ازل میں آدم کے پیٹوں سے ان کے ذریت کو نکال کر ان سے شہادت طلب کی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی اس کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما دیں، اور جو آیات ہم نے پڑھی، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو گوار ہے نا، میں نے یہ تفسیر کا اور یہ حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے میں کہ اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا کام اصلاح کا شروع کر دیا ہے،
آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اس میں تعاون کریں، پڑھیں، اسے پڑھ کے عمل کریں گے تو اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو شیئر کریں گے اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو پڑھیں گے، لائک کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے بھی اجر ہوگا، ملے گا اس کا۔ اور اس سلسلے کو آپ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسلام 360 ایپ ہے اسلام کی، وہ پلے اسٹور سے مفت ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں تفسیر، ترجمہ، ہر چیز آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بھی ہے، تقی اسماعیل صاحب کی تفسیر بھی ہے، مولانا مدودی صاحب کی تفسیر بھی ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے، اسی طرح بنا کے بے آپ شیئر کرتے رہیں، ایک نیکی کا سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام۔